جو حضرات محترم، اگر ہم نے بھی اخلاق کے دار کو نہ اپنایا تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. جناب صدر محفل معزز مہمانان عالی مقام ذی ادب و احترام عزیز ہم نواؤ ہم فکرو ہم مجلس، آج کا ایوان علم کی کہکشاں ہے، آج کا ایوان علم کی قوس قزح ہے، آج کا ایوان انفتاح ابواب بصیرت ہے. اور موضوع بہت خوبصورت موضوع اہم ترین موضوع، لازم ترین کہ موضوع اصل زوال اخلاق. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر، اخلاق انسانیت کی معراج ہے، اخلاق انسانیت کا نور ہے، اخلاق انسانی معاشرے میں امن و سکون کا ضامن ہے، اخلاق انسان کو بلندیوں پر فائز کرنے والا ہے، اخلاق نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنے والا ہے. جناب صدر، جب جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اپنے دوست احباب کے سامنے سوال کیا کہ آخر امت مسلمہ پر زوال اخلاق کیوں، تو کسی نے کہا کہ ہم کفار نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ ہم کوئی بھی کام اتفاق رائے سے نہیں کرتے، تو کسی نے کہا کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو بھلا چکے، تو کسی نے کہا کہ ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کرتے. جناب صدر، جب جواب طلب نے مجھے چھوڑا تو باقیت مسلمان یاد آیا کہ ہر سوال کا جواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک سے کیوں نہ لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. جناب صدر، آج کا انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں میں اتر گیا، اس انسان نے ہواؤں کا رخ بدل دیا، باتوں کو اپنے اختیار میں کر لیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا. لیکن یہ انسان انسانیت تک نہ پہنچا. انسان کی اس حیات ترقی کے باوجود لاکھوں انسان بھوک سے مر رہے ہیں، لاکھوں انسانوں کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت میسر نہیں. جناب صدر، اب سوال یہ ہے کہ چاند تک پہنچ کر انسانیت تک نہ پہنچ پانا عروج ہے یا زوال. اب سوال یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر کسی انسان کے دل میں نہ اتر پانا عروج ہے یا زوال. اب سوال یہ ہے کہ بادلوں کو اپنے اختیار میں کر کے کسی انسان کے آنسو نہ روک پانا عروج ہے یا زوال. جناب صدر، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان سماج میں ارشاد فرمایا کسی کا دل خوش کرنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. کسی انسان کے پاس دولت آ جانے کا نام عروج نہیں بلکہ اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونے کا نام عروج ہے. جناب صدر، افسوس سخت افسوس، آج ہم نے اپنے اس زبان کو عروج کا نام دے رکھا ہے. اخلاق کی تمام قدروں کو بحال کر کے تم کون سے عروج کی متلاشی ہے. اگر تم عروج چاہتے ہو تو ہمیں اخلاق کی تمام قدروں کو بحال کرنا ہوگا، ہمیں اس ذات کا دامن تھامنا ہوگا. اس ذات نے انسانیت کو سر عروج عطا فرمایا، جس ذات نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کیے، غریبوں کے آنسو بھی پہنچے، جس ذات نے سورج بھی تکا اور غریبوں کو ان کے حقوق بھی دیے، جس ذات نے
اور یتیموں کو سہارا بھی دیا. ہمیں عروج کے حصول کے لیے اس ذات کا دامن تھامنا ہوگا. جناب صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال کم ہے، راہ خدا میں نذرانہ نہیں پیش کر سکتے، صدقہ نہیں ادا کر سکتے، تو کم از کم اتنا تو کر لو کہ کسی غریب سے مسکرا کر مل لو، تمہیں صدقے کا ثواب مل جائے گا. جناب صدر اگر تم دنیا و آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اخلاق حسنہ کو اپنا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان کو سب سے زیادہ بھرنے والی چیز حسن خلق ہے. بقول حضرت اقبال اپنی درد بھری آواز میں لمحہ لمحہ قوم کو بیدار کر رہے ہیں. نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقریریں. کیا سے گزر گئی اس شوق کیا چیز جو حضرات محترم، اگر ہم نے بھی اخلاق کردار کو نہ اپنایا تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل، معزز مہمانان عالی مقام، ذی ادب و احترام، عزیز ہم نواؤ، ہم فکرو، ہم مجلس. آج کا ایوان علم کی کہکشاں ہے، آج کا ایوان علم کی قوس قزح ہے، آج کا ایوان انفتاح ابواب بصیرت ہے. اور موضوع بہت خوبصورت موضوع اہم ترین موضوع، لازم ترین کہ موضوع اصل زوال اخلاق. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جناب صدر اخلاق انسانیت کی معراج ہے، اخلاق انسانیت کا نور ہے، اخلاق انسانی معاشرے میں امن و سکون کا ضامن ہے، اخلاق انسان کو بلندیوں پر فائز کرنے والا ہے، اخلاق نفرت کو محبتوں میں تبدیل کرنے والا ہے. جناب صدر جب آپ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اپنے دوست احباب کے سامنے سوال کیا کہ آخر امت مسلمہ پر زوال اخلاق کیوں، تو کسی نے کہا کہ ہم کفار نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو کسی نے کہا کہ ہم کوئی بھی کام اتفاق رائے سے نہیں کرتے، تو کسی نے کہا کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو بھلا چکے، تو کسی نے کہا کہ ہم خود اپنا محاسبہ نہیں کرتے. جناب صدر جب آپ طرف نے مجھے جھنجھوڑا تو باقیت مسلمان یاد آیا کہ ہر سوال کا جواب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک سے کیوں نہ لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. جناب صدر آج کا انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں میں گزر گیا، اس انسان نے ہواؤں کا رخ بدل دیا، باتوں کو اپنے اختیار میں کر لیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا. لیکن یہ انسان انسانیت تک نہ پہنچ، انسان کی اس حیران ترقی کے باوجود لاکھوں انسان بھوک سے مر رہے ہیں، لاکھوں انسانوں کے پاس سر چھپانے کے لیے چھتری نہیں. جناب صدر اب سوال یہ ہے کہ چاند تک پہنچ کر انسانیت تک نہ پہنچ پانا عروج ہے یا زوال. اب سوال یہ ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں اتر کر کسی انسان کے دل میں نہ اتر پانا عروج ہے یا زوال. اب سوال یہ ہے کہ بادلوں کو اپنے اختیار میں کر کے کسی انسان کے آنسو نہ روک پانا عروج ہے یا زوال. جناب صدر اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان سماج میں ارشاد فرمایا کسی کا دل خوش کرنا دنیا و مادیہ سے بہتر ہے. کسی انسان کے پاس دولت آ جانے کا نام عروج نہیں بلکہ اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونے کا نام عروج ہے. جناب صدر
अफसोस, सच अफसोस, आज हमने अपने इस ज़बान को टूल का नाम दे रखा है। अखलाक की तमाम कदरों को बहाल करके तुम कौन से अरूज की मदरासी है? अगर तुम अरूज चाहते हो तो हमें अखलाक की तमाम कदरों को बहाल करना होगा, हमें उस जात पर अमल थामना होगा। इस जात ने इंसानियत को अरूज अता फरमाया, जिस जात ने चाँद के 2 टुकड़े भी दिए, गरीबों के आंसू भी पहुंचे, जिस जात ने सूरज भी तका और गरीबों को उनके हकूक भी दिए, जिस जात ने उंगलियों से पानी के चश्मे भी डाली दिए और यतीमों को सहारा भी दिया, हमें अरूज के हकूक के लिए इस जात का दामन थामना होगा। जनाब सदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये है कि अगर तुम्हारे पास माल कम है, राह खुदा में नजराना नहीं पेश कर सकते, सदका नहीं अदा कर सकते, तो कम अज कम इतना तो कर लो कि किसी गरीब से मुस्कुरा कर मिल लो, तुम्हें सदके का सवाब मिल जाएगा। जनाब सदर अगर तुम दुनिया और आखिरत की नेमतें हासिल करना चाहते हो तो अखलाके हसना को अपना लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिजान को सबसे ज्यादा बनने वाली चीज उसने खुल कर बकौले हजरत इकबाल अपनी दर्द भरी आवाज में लम्हा लम्हा कौम को बेदाग कर रहे हैं। निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का, निशान यही है जमाने में जिंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती है।